خواتین کو عذاب ہو رہا تھا. ہر طریقے کا عذاب الگ گناہ کی وجہ سے تھا. یعنی 6 طرح کے گناہ تھے جن گناہوں کی وجہ سے 6 طرح سے عذاب ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک جگہ کہ عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے اور جہنم کی آگ نیچے جل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ ابل رہا ہے. ہاں، جب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آنکھ بند کر کے تصور کریں اگر اس جگہ میں ہوں تو میرا کیا حال ہوگا. سر کے بال پکڑ کے لٹکایا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے جس آگ کی وجہ سے دماغ تک ابل رہا ہے. حضور نے فرمایا دوسرے میں نے دیکھا کہ ایسی خواتین ہیں جن کو زبان کے بل جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، زبان کے بل. تیسری میں نے دیکھا کہ تیسرا خواتین کا گروپ تھا کہ پیر ان کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے. سانپ اور بچھو اس پر مقرر ہیں جو ڈس رہے ہیں. اور دیکھا چوتھا طبقہ کہ سینے کے بل جہنم پر لٹکی ہوئی تھی. اور 5ویں طبقے کو دیکھا کہ سر اور چہرہ تو سور کی طرح ہے، باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور ہزاروں قسم کے عذاب انہیں ہو رہے ہیں. اور چھٹا طریقہ حضور نے یہ دیکھا کہ منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور نیچے سے پخانے کے راستے سے وہ آگ باہر نکل رہی ہے. فرشتے اس کے جسم پر آگ کے گز یعنی آگ کے بڑے بڑے ہتھوڑے بنے ہوئے ہیں، وہ ہتھوڑے مار رہے ہیں. منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے، نیچے سے نکل رہی ہے اور فرشتے لوہے کے ہتھوڑے گز مار رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کو اس طرح عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو سر کے بالوں کے ذریعے لٹک رہی تھیں اور دماغ ان کا آگ کی وجہ سے ابل رہا تھا، فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہوتی تھیں. نامحرم الفاظ یاد رکھیں. نامحرم ہمارے معاشرے میں خاص کر ہمارے پشتو والے کلچر کے اندر باہر کے مردوں سے جو پردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے بلوچستان بعض علاقوں میں بڑا سخت پردہ ہوتا ہے، دیندار ہو یا دنیا دار ہو، باہر خواتین پردے کے ساتھ نکلتی ہیں. ہاں ہمارے اردو سپیکنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے. شریف خاندان جو ہوتے ہیں باہر تو بڑا پردہ ہوتا ہے لیکن کزنوں سے پردہ نہیں ہوتا. کزن نامحرم ہے. مرد حضرات سالی سے پردہ نہیں کرتی، سالیاں بہنوں سے نہیں پردہ نہیں کر رہی. اس طرح بہت سارے دیور سے پردہ نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تصور کریں 2 منٹ کے لیے خدا نہ خواستہ اگر اس جگہ میں ہوں اور سر کے بال میں اس کے ذریعے لٹک رہی ہوں اور نیچے آگ جل رہی ہے، کیا حال ہوگا؟ بال کے لٹکنے کی تکلیف الگ ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے اس کی تکلیف الگ ہے اور دماغ اس تپش کی وجہ سے ابل رہا ہے اس کی تکلیف الگ ہے. فرمایا یہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی خواتین ہیں. دوسرے کے متعلق پوچھا، حضور نے فرمایا زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی خواتین کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ زبان درازی کرتی تھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے بات بات پہ لڑنا، بدتمیزی کرنا، تانے دینا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا کہ میں نے جب سے آئی ہوں یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی، زبان درازی کرنا. فرمایا ان کا عذاب یہی ہے کہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی. اور تیسرے کے متعلق فرمایا آپ علیہ السلام نے جن عورتوں کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناپاک رہتی تھیں اور نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھیں. ہاں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور سینے کے بل جہنم پہ لٹکی ہوئی خواتین کے متعلق فرمایا کہ یہ
نامحرموں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے. پہلے کا جو لٹکی ہوئی تھی فرمایا نامحرم کے سامنے بے پردہ گھوما کرتی تھیں. اور یہ چوتھے نمبر پہ فرمایا سینے کے بل لٹکنے والی خواتین یہ وہ ہیں جن کے ناجائز تعلقات جہاں اللہ نے منع کیا ہے ان جگہوں پہ تعلقات کا رکھنا. اور یہ ساری چیزیں فرمایا اس کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دے گا. اور سر و چہرہ تو سور کی طرح پانچویں قسم کا گروپ, باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور ہزاروں قسم کے عذاب ہیں. پوچھے یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور چغلی کرنے والی خواتین تھیں. بات بات پہ جھوٹ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ, اسے معمولی نہ سمجھنا, معمولی نہ سمجھنا. اور چغلی